بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ 20ویں پارے کا آغاز جن آیات کریمہ سے ہو رہا ہے، یہ 5 مختلف آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا اس کی صفات کے ساتھ تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اور اپنے مظاہر قدرت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف یوں تو آیت الکرسی میں بھی بہت عمدہ ہے، لیکن 20ویں پارے کے بالکل آغاز میں جو 5-6 آیات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یعنی الہ کا حقیقی مفہوم واضح فرمایا گیا ہے۔ سوال کا انداز ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی ہے۔ ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جس نے برسایا ہے تمہارے لیے بلندیوں سے پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر انداز بدلا اور فرمایا کہ پھر ہم نے ہی اگائے ہیں اس کے ذریعے سے باغات بڑے رونق والے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم سے تو اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت ہی اگا کے دکھا دو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ان تمام کاموں میں اللہ کے ساتھ اس کا کوئی اور شریک ہے؟ یقیناً کوئی شریک نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ ایسا اس سوال ہے کہ جس کا جواب یقیناً انکار میں ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا امن جعل الارض قرارا، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور پھر اس کے اندر دریا چلا دیے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردہ رکھ دیا، ایک طرف میٹھا ہے اور ایک طرف کڑوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سمندروں میں ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں دونوں سمندر چل رہے ہیں لیکن ایک کے پانی کا رنگ اور ہے، دوسرے کا اور ہے۔ اِلٰہٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ تو صحیح اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کوئی اور اس کا شریک ہے؟ یقیناً کوئی شریک نہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بہت غور طلب یہ جملہ ہے ناظرین۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار انسان کی بات کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں نیابت بخشی ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو فریادیں سنتا ہے اور تکلیفیں دور کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات عالی کے سوا کسی کو یہ قدرت اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستے تمہیں کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت بارش کی صورت میں برسانے سے پہلے یہ سازگار خوشخبری دینے والی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، ان مشرکوں کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس شرک سے جو اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا اور بہت خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ کی تو ہر بات خوبصورت ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کون ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ پلٹائے گا، پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اور آسمانوں اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہارا رازق حقیقی کون ہے؟ تمہارا رازق حقیقی کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کوئی اور ہے تو پھر دلیل لاؤ۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے گویا یوں کہہ لیجئے کہ خطبے کے انداز میں کہلوائیں، اور آخر میں اپنے حبیب سے اعلان کروایا کہ قل، آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان یبعثون، اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری باتیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا ایک خوبصورت انداز سے ذکر فرمایا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بلا شبہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں کو واضح کر رہا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جن کی حقیقت میں وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن قرآن حقیقی بات کو ان کے سامنے واضح کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بڑی ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں ایک حکم ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کیا ہے، اور یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ انما امرتو، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ انما امرتو، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، حکم کیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے اس بات کا حکم کیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، الذي حرمها، جس نے اس شہر کو محترم بنا دیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے، حقیقی مالک حقیقی اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم حقیقی وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کا اطاعت شعار بن کر رہوں۔ اور تیسرا حکم وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، میں قرآن کریم پڑھ کر انہیں سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے فائدے کے لیے پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو آپ کی تعلیمات کے پیش کر دینے کے باوجود گمراہ رہا اور غلط راہ پر چلتا رہا، اس نے یقیناً نقصان اپنا کیا ہے، اس لیے کہ ان کو بتائیے کہ میں تو خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے الحمدللہ سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَهَا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فَتَعْرِفُونَهَا، تم انہیں پہچانو گے، لیکن اس وقت تمہارا پہچاننا یقینی بات ہے تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک عمل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ قصص، جس کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو اپنے مدعا کو صاف صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ قریباً 45-46 آیات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کے واقعے پر یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم میں تھے بنی اسرائیل میں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون بڑا سرکش تھا ملک میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے ملک کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، تقسیم کر رکھا تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ گویا فرعونی طرز حکومت کا ایک انداز ہے۔ اور کیا ہے کہ ایک طبقے کو کمزور رکھا ہوا تھا اور بہت مفسد طرح کا انسان تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں اس طبقے پر کہ جو بہت کمزور ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں پیشوا بنائیں، قیادت بخشیں اور انہیں سلطنت کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول تشریف لائے، اور وہ ساری کیفیات جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نکالا، اور فرعون اللہ کی نافرمانی میں اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو تمہارے نزدیک قرآن کریم سے ہٹ کر اللہ کی کتاب ہو تو چلو میں اس کو دیکھوں گا، لیکن فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے یقیناً، تو فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، انہیں بتائیے کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، چونکہ حق سمٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی میں آ گیا ہے۔ معزز ناظرین، سب سے معتبر ترین سورس آف نالج وحی الہی ہے، باقی جس قدر نظریات لوگوں نے قائم کیے ہیں ان کی خواہش نفسانی ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو بڑا گمراہ ہے اس سے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرنے والا بڑا گمراہ انسان۔ نمبر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی صفات بیان فرمائیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، معزز ناظرین یہ بات بہت غور طلب ہے اور یہ صفت اللہ کرے ہم سب میں پیدا ہو جائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیتے۔ بدسلوکی کا جواب اگر میں بدسلوکی سے دے رہا ہوں، گالی مجھے کسی نے دی اور میں جواب میں اس کو گالی دے رہا ہوں، تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جو ان سے بدسلوکی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، چونکہ دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور ان کی بڑی خوبی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب کبھی کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو أَعْرَضُوا عَنْهُ، الجھتے نہیں بلکہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ سلام علیکم، مہربانی کرو، بس ہمیں اجازت دو، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلانہ طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر فرمایا کہ
کہ جس میں اللہ نے یہ وضاحت فرمائی کہ ہدایت دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہدایت کی طرف بلانا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کام ہے اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے۔ وہ ہدایت کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، یہ ان کا فرض منصب ہی ہے، لیکن ہدایت کس کو دی جائے اور کسے نہ دے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہے گا اسے ہی ہدایت نصیب ہوگی۔ آپ جسے محبوب سمجھتے ہیں اس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں دینا چاہتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اور ہے، تو فیصلے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہی نافذ ہوں گے۔ اور اس کے بعد معزز ناظرین، بڑی اہم بات جو 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، کسی بستی میں جب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، جب بستیوں کے رہنے والے ظالم ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً ان کے لیے ہم ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں کرونا وائرس نے جو ہلاکت اور تباہی پھیلا رکھی ہے اور ہر طرف موت کا خوف ہے، ہم جائزہ لیں کہ انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے والے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس صورت میں ہلاک کرتے ہیں کہ ان کے رہنے والے ظالم بن جائیں۔ جب ظلم سے اللہ کی زمین بھر جائے گی تو پھر صرف وہی نہیں، انہی پر وہ اللہ کا کوڑا نہیں برسے گا جو ظالم ہیں، بلکہ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، پھر اللہ تعالیٰ کا کوڑا ان پر بھی برسے گا جو اس ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، یہ دنیا میں جو ساز و سامان تمہیں ملا ہے یہ دنیاوی زینت کا ہے سامان، لیکن وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کا رد کیا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اختیار رکھنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ ان شرکاء کو بلائیں گے اور فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو جنہوں نے شریک بنا رکھے تھے ان سے پہلے یہ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا دعویٰ تھا۔ قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا اغویناہم کما غوینا، تو وہ آ کر سامنے یہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود گمراہ ہونے والے تھے۔ تبرأنا الیک، آج ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمارے عبادت نہیں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار کا ذکر فرمایا اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں مختلف ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اس نے رات اور دن بنائے، اور رات اس لیے بنائی کہ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تم اس رات میں آرام کرو، اور دن اس لیے بنایا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا معزز ناظرین، رات کو اللہ نے آرام اور سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو محنت اور رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کے لیے بنایا ہے۔ کیا واقعتاً ہم راتوں کو سو رہے ہیں اور دن میں رزق کی تلاش کے لیے نکل رہے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن میں سو رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی ترتیب کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری رات سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور ہمارا دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن عجیب ہے کہ ہمارے ہاں دکانیں 12 بجے سے پہلے نہیں کھل رہی دن میں، اور رات کو 12 بجے سے پہلے بند نہیں ہو رہی۔
اگر ہم سورج کی روشنی میں کام کا آغاز کریں اور سورج جب غروب ہو کام ختم کر دیں تو یقین کیجئے بہت راحت آ جائے اور بہت سکون آ جائے، اور بہت سے کرائسس اور مسائل جو بجلی کے ہیں اور دوسرے ہیں ہم یقیناً ان سے نکل سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق آ جائیں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے 11ویں رکوع میں قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار میں سے تھا، بہت خوبصورت آواز رکھتا تھا اور بڑے پیارے انداز سے تورات کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا، لیکن مال کی کثرت کے نشے میں سرکشی پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جو لوگوں نے مشورہ دیا تھا اس کا یہاں ذکر فرمایا۔ اذ قال له قومه، قوم کہنے لگی لا تفرح، دیکھو پیسے پر اور دولت پر اتراؤ نہیں، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ غرور اور تکبر اور اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ، اپنی آخرت بناؤ۔ دولت جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا میں جو حصہ ہے اس کو فراموش نہ کرو، یعنی دنیا میں جائز طریقے سے اللہ کا دیا ہوا مال اس سے استفادہ کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے جیسے اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، اس نے تمہیں عطا کیا ہے، تم بھی بھلائی کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور ملک میں سرمایہ کی بل بوتے پر فساد مچانے والے نہ بنو۔ معزز ناظرین، فساد صرف یہ نہیں ہے کہ دو آدمی لاٹھی لے کر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ اگر سرمایہ دار، مل آنر، فیکٹری آنرز پول کر کے ایک قیمت متعین کر لیتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے معاشرے کا استحصال کرتے ہیں، خریداروں کا استحصال کرتے ہیں، تو یہ بھی فساد ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور بندگان خدا یہ تو سارا کچھ میری محنت کا، میرے نالج کا، میرے ایکسپیرینس کا، یہ سارا کچھ جو مجھے ملا ہے وہ میری محنت سے ملا ہے، میری کوشش سے ملا ہے، میرے ایکسپیرینس اور تجربے سے اور ملا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ اس سے بڑے زیادہ پڑھے لکھے اور بڑے زیادہ دانا اور سمجھدار اور بڑے طاقتور قوت میں اور جمعیت کے لحاظ سے بڑے طاقتور تھے، لیکن جب ہلاکت کا ہم نے وقت آیا ان کے لیے، ہم نے طے کیا، تو یقیناً وہ ساری چیزیں ان کو نہیں بچا سکی۔ جو لوگ قارون پر کر رہے تھے رشک کہ کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور کوئی اپنے یعنی اس کی مدد کرنے والا یقیناً نہیں تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بھی وہ اپنی مدد کرنے والوں میں سے نہیں تھا، چنانچہ وہ لوگ جو اس پر رش کر رہے تھے وہ کہنے لگے شکر ہے اگر ہم بھی ایسے ہوتے تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اور ہمیں سمجھائی کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر خاص طور پر ہم کر دیں گے ان کے لیے جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے، متکبر اور مغرور نہیں بننا چاہتے، ولا فساد، اور زمین میں فساد نہیں بچاتے، جو فساد نہیں مچاتے اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی کو جھکائے رکھتے ہیں، یقیناً یہ آخرت کا گھر جو ہے، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو اچھے کام کرے گا
اس کو بہتر اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور جو برے کام کرے گا اس کو برائی کا بدلہ اسی قدر ہی ملے گا جتنا اس نے کی ہے، لیکن نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر اجر کے طور پر فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرما رہے ہیں کہ ادعو الی ربک، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یقینی بات ہے یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم شرک سے بچنے والے بنیں گے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پر فنا ہونا ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی سب یقینی بات ہے ان پر فنا ہے، آہستہ آہستہ اپنا وقت گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ عنکبوت، جس کی 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کو آزمائیں گے نہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کو ہم آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلوں کو ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ دعوی ایمان میں سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ کون ہیں جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معزز ناظرین حکم دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر یہ ماں باپ تجھے شرک پر آمادہ کرنا چاہیں اور تجھے کہیں کہ تو شرک کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں آگاہ کروں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا کرتے رہے ہو۔ ایک ایک بات ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہو رہی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئیں گے۔ معزز ناظرین، 14ویں رکوع کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے ہو رہا ہے کہ 50 کم 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم بالآخر نہیں مانی، تو پھر فَأَخَذَهُمُ الطوفان، ہم نے طوفان بھیجا، یعنی اس طرح سے پانی زمین پر آ گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ لیکن جو کشتی والے تھے، جن کو کشتی میں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سیلاب سے یقیناً محفوظ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ذرا غور کیجئے ناظرین، اللہ فرما رہے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود مانتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، لا مانے نہیں، یملکون وہ مالک ہیں، لکم تمہارے لیے، رزقا ذرا برابر رزق کے بھی وہ مالک نہیں ہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے طلب کرو، واعبدوہ اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ اور اسے کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، تم نے اس کے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ کس قدر واضح اور صاف بات ہے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں سمجھ رہا تو وہ بڑا نادان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوم جس خرابی میں مبتلا تھی اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ سلسلہ نبوت اور کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں رکھ دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا،
اور دنیا میں بھی ان کو صلہ عطا کیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو یقیناً وہ صالحین میں ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تقریر یہاں ذکر کی گئی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی پہلی بات جو انسانوں سے کہتے رہے وہ یہ کہ اللہ کو الہ ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ورجو الیوم الآخر، اور روز آخرت کے لیے امیدوار بنو، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرنے والے مت بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات بہت غور طلب ہے۔ آج میں کہتا ہوں جو ظاہری اسباب ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں، ان کو ہم تسلیم کریں گے، لیکن کچھ اور اسباب بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا۔ قارون، فرعون، حامان، ان کا ذکر کر کے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، کچھ ایسے تھے کہ جن پر پتھراؤ والی ہوا ہم نے بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے کہ جن کو زبردست دھماکے نے آ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ایسے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ ایسے کہ جن کو ہم نے غرق کیا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ان قوموں نے جب اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی انتہا کر دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکڑا ہے، کسی کو غرق کیا ہے اور کسی کو زمین میں دھسایا ہے جیسے قارون ہے، اور کسی پر پتھر برسائے ہیں، اور کسی پر تیز ہوا چلا کے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں، مختار مانتے ہیں، اختیارات کا مالک مانتے ہیں، قادر مطلق مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اور جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے اسی طرح جن کو انہوں نے الہ اور معبود بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی بے حیثیت ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور اہل علم ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، الحمدللہ کہ 20ویں پارے کے مضامین کا اختصار کے ساتھ ہم نے جائزہ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔